بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم غسل جمعہ کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ مستحب غسل ہے۔ ویسے تو اور بھی غسل مستحب ہیں لیکن آج ہم غسل جمعہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ کی محبت ہے اور میری حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ تو اسلامی شریعت میں دیکھیں کہ بہت سے غسل مستحب ہیں جن میں سے ایک غسل جمعہ ہے۔ اس کا صحیح وقت کیا ہے؟ اس کا صحیح وقت صبح کی اذان کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ہے، یعنی کہ صبح کی اذان سے لے کے آپ سورج غروب ہونے تک غسل جمعہ کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ظہر کے قریب اسے بجا لایا جائے، یعنی ظہر کے وقت آپ غسل جمعہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اسے ظہر تک انجام نہیں دے پائے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو پھر بہتر ہے کہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر غروب آفتاب تک بھی وہ بجا لا سکتا ہے۔ اور اگر جمعے کے دن وہ غسل کر ہی نہ پائے تو پھر مستحب ہے کہ ہفتے کے دن صبح سے غروب آفتاب تک اس کی قضا ضرور بجا لائے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ اسے جمعے کے دن پانی میسر نہیں ہوگا یا وہ جمعے کے دن غسل نہیں کر پائے گا تو وہ رجا کی نیت سے جمعرات کے دن یا شب جمعہ میں بھی یہ غسل انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اب غسل جمعہ کے بعد باری آ جاتی ہے نیت کی کہ دیکھیں نیت ہم کیسے کریں گے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ نیت کیسے کریں۔ تو دیکھیں اگر ہم جمعے کے دن ہی غسل کر رہے ہیں تو ہماری نیت ادا کی نیت سے ہوگی۔ مثلا غسل جمعہ کرتا ہوں یا غسل جمعہ کرتی ہوں ادا قربتاً اللہ۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زبان سے ہی کہنا ہوگا، تو دیکھیں کہ نہیں، زبان سے دہرانا کسی بھی نیت کو ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے جمعے کے دن اگر غسل نہیں کیا اب آپ ہفتے کے دن میں غسل کر رہے ہیں، قضا کی نیت سے آپ غسل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے نیت کریں گے کہ ہفتے کے دن غروب آفتاب تک اگر آپ کسی بھی وقت غسل کر رہے ہیں تو اب ہم قضا کی نیت سے غسل کریں گے کہ غسل جمعہ کرتا ہوں یا غسل جمعہ کرتی ہوں قضا قربتاً اللہ، اور یہ کہنا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح سے جب ہم غسل جمعہ ادا کرتے ہیں، غسل جمعہ ہم بجا لائیں، تو اب اس کے بعد کیا ہمیں وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو دیکھیں وضو اگر آپ نہیں بھی کریں اور وہ واجبات جو آپ کے لیے وضو کے لیے ضروری تھے اگر آپ اس کو انجام دیتے ہیں تو وہ بھی درست ہوں گے۔ اس کے علاوہ غسل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک غسل ترتیبی اور دوسرا غسل التماسی۔ غسل ترتیبی کیا ہے؟ غسل ترتیبی یہ ہے نل، فوارہ، لوٹا یا ڈول، بالٹی وغیرہ سے جو آپ کرتے ہیں غسل ترتیبی کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے غسل التماسی کیا ہے؟ غسل التماسی ہے دریا، چشمہ، نہر، ٹیوب وغیرہ سے ٹیوب ویل سے جو آپ غسل کرتے ہیں اسے ہم غسل التماسی کہتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اب ہم غسل ترتیبی کی جانب بڑھتے ہیں کہ غسل ترتیبی کا طریقہ کیا ہے۔ تو پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جسم کو ہر قسم کی میل چکناہٹ سے پہلے صاف کر لیں، پھر آپ نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد سر کو دھو رہے ہیں گردن سمیت۔ اس کے بعد دائیں سائڈ پر پانی اس طرح سے ڈالیں کہ پانی جو ہے وہ بائیں سائڈ تک کے چلا جائے اور یقین ہو جائے کہ دائیں سائڈ جو ہے وہ آپ کی اچھی طرح سے دھل گئی ہے۔ اسی طریقے سے بائیں سائڈ پر سے پانی ڈالیں اور اسے جو ہے وہ دھو لیں، اس طرح سے کہ دائیں سائڈ پر بھی آپ کے پانی آتا رہے۔ اسے غسل ترتیبی کہتے ہیں۔ التماسی غسل کیا ہے؟ التماسی غسل مثلا آپ دریا، نہر یا چشمے وغیرہ پہ نہا رہے ہیں یا ان چیزوں میں سے جہاں پر بہت زیادہ پانی جمع ہوتا ہے، جاری پانی ہے، تو طریقہ وہی ہوگا کہ آپ جسم کو پہلے پاک کر لیں گے، نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح سے ڈبکی لگانی ہے کہ آپ کا تمام جسم جو ہے وہ پانی کے اندر چلا جائے۔
یعنی سر سے پاؤں تک آپ کا جسم پانی کے اندر چلا جائے، اور جیسے ہی آپ پانی سے باہر نکلیں گے تو آپ کا غسل ہو چکا ہوگا اور آپ اس کے بعد پاک و صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا غسل جمعہ، غسل ترتیبی اور غسل اعتماسی۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأجل فرج۔